بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے تھے کہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، زمین پر سب سے زیادہ علم کون رکھتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اپنے آپ سے بڑھ کر کسی کے عالم ہونے کا کوئی علم نہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین یعنی دو دریاؤں کے سنگم میں ہے جو تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میں اس عالم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، جس پر اللہ نے انہیں اس سے ملاقات کی راہ بتائی۔ روایات کے مطابق یہ عالم حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ بعض روایات سے علم ہوتا ہے کہ ان کا اصلی نام بلیہ ابن ملکان تھا اور خضر ان کا لقب تھا، کیونکہ وہ جہاں بھی قدم رکھتے ان کے قدموں کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے جس کی تلاش ہے میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے سالہ سال تک سفر جاری رکھنا پڑے۔ اس عالم بزرگ کی قیام کی جگہ معلوم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نشانی تھی اور وہ اس نشانی کے مطابق ہی چل رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوست ساتھی جوان سے کہا کہ میں تو کوشش جاری رکھوں گا جب تک میں مجمع البحرین کے تک نہ پہنچ جاؤں، اگرچہ مجھے یہ سفر لمبی مدت تک جاری رکھنا پڑے۔ بحرین سے یہاں دو دریا مراد ہیں۔ یہاں مفسرین میں اختلاف ہے اور اس بارے میں 3 مشہور نظریات ہیں، لیکن جو حقیقت سے قریب نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بحیرہ احمر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ شمال مشرق کی طرف بڑھتا رہتا ہے اور دوسرا حصہ شمال مغرب کی طرف۔ پہلے حصے کو خلیج عقبہ کہتے ہیں اور دوسرے کو خلیج سویز، اور یہ دونوں خلیجیں جنوب میں پہنچ کر آپس میں مل جاتی ہیں اور پھر بحیرہ احمر اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ یہ دونوں خلیجیں جہاں آپس میں ملتی ہیں اس مقام کو مقام خضر علیہ السلام کہا گیا ہے۔ بہرحال جس اسے بھول گئے تھے، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ یہ مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی اور چلتی بنی۔ یہ مچھلی جو ظاہراً غذا کے طور پر ان کے پاس تھی، کیا بنی ہوئی تھی یا نمک لگا ہوا تھا یا تازہ مچھلی تھی جو کہ معجزانہ طور پر زندہ ہو کر پانی میں جا کر تیرنے لگی؟ اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض کتب تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں آب حیات کا خیمہ تھا، اس کے کچھ قطرات مچھلی پر پڑ گئے جس سے مچھلی زندہ ہو گئی، لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ مچھلی ابھی پوری طرح مری نہ تھی، کیونکہ بعض مچھلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پانی سے نکلنے کے بعد بھی بہت دیر تک نیم جا رہتی ہیں، اور اگر اس مدت میں وہ دوبارہ پانی میں چلی جائیں تو ان کی معمول کی زندگی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہی 2 دریاؤں کے سنگم سے آگے نکل گئے۔ سفر کے باعث انہیں تھکاوٹ کا احساس ہوا اور بھوک بھی ستانے لگی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ غذا تو ہم ساتھ لائے تھے۔ اس وقت انہوں نے اپنے ہم سفر دوست سے کہا کہ ہمارا کھانا لائیے، ہم سفر نے تو بہت تھکا دیا ہے۔ اس وقت ان کے ہم سفر نے ان کو کہا، کیا آپ کو یاد ہے جب ہم نے اس پتھر کے پاس پناہ لی تھی اور آرام کیا تھا تو مجھے مچھلی کے بارے میں بتانا یاد نہ رہا؟ شیطان نے مجھے یہ بات بھلا دی۔ ہوا یہ کہ مچھلی نے بڑے حیران کن طریقے سے دریا کی راہ لی اور دریا میں تیرتی ہوئی چلی گئی۔ یہ معاملہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس عالم بزرگ کو تلاش کرنے کے لیے نشانی کی حیثیت رکھتا تھا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو ہمیں چاہیے تھا، یہی چیز تو تھی جسے ہم ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ وہ اس کو تلاش کرتے ہوئے واپسی کی راہ طرف پلٹے۔ قرآن اس داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمسفر دوست مجمع البحرین اور پتھر کے پاس واپس پلٹ کر آئے تو اچانک ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ان کی ملاقات ہو گئی، وہ بندہ کہ جس پر ہم نے اپنی رحمت کی تھی، جسے ہم نے بہت سے علم و دانش سے نوازا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب سے اس عالم بزرگ کی خدمت میں عرض کیا، اگر اجازت دیں میں آپ کی پیروی کروں تاکہ جو علم آپ کو عطا کیا گیا ہے اور باعث رشد و صلاح ہے مجھے بھی تعلیم دے۔ لیکن اس عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ ساتھ ہی اس کی وجہ اور دلیل بھی بیان کر دی اور کہا کہ تم اس چیز پہ کیسے صبر کر سکتے ہو جس کے اثرات سے تم آگاہی نہیں رکھتے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر پریشان ہوئے۔ انہیں خوف تھا کہ وہ عالم بزرگ سے فیض حاصل کرنے سے محروم نہ رہ جائیں، لہٰذا انہوں نے وعدہ کیا کہ تمام امور پر صبر کریں گے اور کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اس لیے اس عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کرتے ہوئے پھر عہد لیا اور کہا کہ اچھا اگر تم میرے پیچھے آنا چاہتے ہو تو دیکھو خاموش رہنا اور کسی معاملے پر سوال نہ کرنا جب تک میں کسی مناسب موقع پر خود تم سے بیان نہ کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس عالم ربانی کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک کشتی تک پہنچے اور اس میں سوار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم سفر یوشع کی ماموریت شاید اس مقام پر ختم ہو گئی تھی اور وہ یہاں سے واپس پلٹ گئے۔ بہرحال وہ دونوں کشتی پر سوار ہو گئے تو اس عالم نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک طرف اللہ کے نبی بھی تھے، لہٰذا انہیں لوگوں کے جان و مال کا محافظ بھی ہونا چاہیے تھا۔ انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا چاہیے تھا، اور دوسری طرف ان کا انسانی ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ غلط کام پر خاموشی اختیار کرے، لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا تھا اسے ایک طرف رکھا اور اس کام پر اعتراض کر دیا اور کہا کہ آپ نے اہل کشتی کو غرق کرنے کے لیے اس میں سوراخ کیا ہے، واقعی آپ نے کس قدر برا کام انجام دیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ کشتی والے جلدی متوجہ ہو گئے اور انہوں نے اس سوراخ کو کسی چیز سے بند کر دیا تھا، لیکن اب وہ کشتی صحیح نہیں رہ گئی تھی۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نگاہ ڈالی اور کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پشیمان ہوئے اور انہیں اپنا معاہدہ یاد آیا، لہٰذا معذرت آمیز لہجے میں استاد سے کہا کہ اس بھول پر مجھے مواخذہ نہ کیجیے اور اس کام پر مجھ پر سختی نہ کیجیے۔ ان کا دریائی سفر ختم ہوا، وہ کشتی سے اتر آئے، سفر جاری تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے انہیں ایک چھوٹا بچہ ملا، لیکن اس عالم نے کسی تمہید کے بغیر اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا۔ یہ انتہائی دردناک منظر تھا۔ بلا جواز اور بے وجہ ایک بچے کا قتل کوئی ایسی چیز نہ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش رہ سکتے۔ آپ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ غم اور غصے کا یہ عالم تھا کہ آپ نے پھر اپنے معاہدے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس دفعہ شدید اور واضح اعتراض کیا۔ کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ اور پاک انسان کو قتل کر دیا ہے جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، واقعی آپ نے بہت برا کام انجام دیا ہے۔ اس عالم بزرگ نے خاص اور نرم لہجے میں پھر وہی جملہ دہرایا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا معاہدہ یاد آیا، انہیں بہت احساس شرمندگی ہوئی کیونکہ 2 مرتبہ یہ عہد ٹوٹ چکا تھا، بھول کر ہی ایسا کیوں نہ ہوا ہو۔ آپ علیہ السلام نے پھر معذرت کے ساتھ کہا کہ اس دفعہ بھی مجھ پر رحم کیجیے، میری بھول چک کو نظر انداز کر دیجیے۔ اگر اس کے بعد میں آپ کے کاموں پر وضاحت کا تقاضا کروں اور آپ پر اعتراض کروں تو پھر بے شک مجھے ساتھ نہ رکھیں، اور اس صورت میں آپ میری استادی سے آزاد ہوں گے۔ اس گفتگو اور نئے معاہدے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے استاد کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ایک بستی میں پہنچے۔ انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا لیکن انہوں نے انہیں اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ شہر الطاکیہ تھا۔ بہرحال جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے استاد کے ساتھ جو کچھ اس شہر میں پیش آیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے رہنے والے لوگ بہت بخیل اور کم ظرف لوگ تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس شہر میں ایک گرتی ہوئی دیوار دیکھی۔ اس عالم نے اس دیوار کی مرمت شروع کر دی اور اسے کھڑا کر دیا اور اسے گرانے سے بچا لیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے ہوئے تھے اور انہیں بھوک بھی ستا رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ اس بستی کے لوگوں نے ان کی اور ان کے استاد کی بے عزتی کی ہے۔ ان کے اس رویے کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام اس گرتی ہوئی دیوار کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے جیسے ان کے سلوک کی مزدوری کر رہے ہوں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ استاد کم از کم یہ کام اجرت سے کر لیتے تو کم از کم کھانا میسر ہو جاتا، لہٰذا وہ اپنے معاہدے کو پھر بھول گئے۔ انہوں نے پھر اعتراض کیا لیکن اب لہجہ پہلے کی نسبت ملائم اور نرم تھا۔ کہنے لگے کہ اس کام کی کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ یہ عدل تو نہیں کہ انسان ان لوگوں سے ایثار کا سلوک کرے،
جو اس قدر کم ظرف ہوں۔ دوسری طرف نیکی اچھی چیز ہے مگر جب موقع محل پر ہو۔ یہ سچ ہے کہ برائی کے جواب میں نیکی کرنا مردان خدا کا طریقہ ہے۔ اس موقع پر اس عالم یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آخری بات کہی، کیونکہ گزشتہ تمام واقعات کی بنا پر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے کاموں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا فرمایا کہ اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا میں تمہیں ان امور کے اثرات سے آگاہ کروں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ حقیقت ثابت ہو چکی تھی کہ ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا پھر بھی جدائی کی خبر موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ہتھوڑے کے ضرب کی طرح لگی، کیونکہ ایسے استاد سے جدائی جس کی ہمراہی باعث برکت ہو، جس کی ہر بات ایک درس ہو، جس کا دل علم الہی کا خزانہ ہو، ایسے رہبر سے جدائی باعث رنج و غم تھی۔ لیکن یہ ایک ایسی تلخ حقیقت تھی جو ہر صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبول کرنا تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جدا ہونا طے پایا تو ضروری تھا کہ یہ الہی استاد اپنے ان کاموں کے اثرات ظاہر کریں جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گوارا نہیں کر پائے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والے واقعے سے بات شروع کی۔ کشتی والی بات یہ تھی کہ وہ چند غریب و مسکین افراد کی ملکیت تھی، وہ اس سے دریا میں کام کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس میں کوئی نقش ڈال دوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک ظالم بادشاہ ان کے پیچھے ہے اور وہ ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی ہتھیا لیتا ہے۔ گویا کشتی میں سوراخ کرنا ظاہراً تو برا لگتا تھا، لیکن اس کام میں ایک اہم مقصد پوشیدہ تھا، وہ تھا کشتی کے غریب مالکوں کو ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچانا، کیونکہ اس کے نزدیک عیب دار کشتیاں اس کے کام کی نہ تھیں، وہ ان کشتیوں پر قبضہ نہیں جماتا تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام لڑکے کے قتل کے مسئلے کی طرف آئے۔ کہتے ہیں وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے، ہمیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ وہ اپنے ماں باپ کو راہ ایمان سے بھٹکائے اور سرکشی و کفر پر ابھارے، چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اس لڑکے کے زندہ رہنے کی صورت میں جو اس کے ماں باپ کو آئندہ ناگوار واقعے پیش آنے والے تھے، انہیں اس قتل کی دلیل قرار دیا۔ اس کے بعد مزید فرمایا ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کے بدلے زیادہ پاک، زیادہ قرب و محبت والی اولاد عطا فرمائے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا رہی دیوار کی بات تو اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ ان کا باپ ایک نیک اور صالح شخص تھا، تیرا پروردگار چاہتا تھا کہ وہ بالغ ہو جائیں اور وہ اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تو تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی، اور ان کے نیک ماں باپ کی وجہ سے یہ کام مجھے سونپا گیا تھا کہ میں دیوار کو تعمیر کروں، کیونکہ کہیں وہ گر نہ جائے اور خزانہ ظاہر ہو کر خطرے سے دوچار نہ ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے کہا یہ کام میں نے خود سے نہ کیے بلکہ اللہ کے حکم سے سر انجام دیے تھے۔ یہ تھے ان کاموں کے راز جن پر صبر کی تمہیں تاب نہیں تھی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔